رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء وباء والقحط والمرض والجہل، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم، جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا کہف الورى مصباح الظلم، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی ومقامہ قاب قوسین، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین وحر المیامین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ کتاب المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صلوات۔ معزز سامعین کرام، عزا خانہ سید الشہداء میں یہ ہماری 8ویں تقریر ہے تعلیمات اسلام اور کردار سازی کے عنوان سے۔ آج چونکہ علم فاتح فرات کا جلوس ہے، اس لیے آج کے اس مجلس کو وقت سے پہلے ہی شروع کیا گیا ہے، جیسا کہ پہلے اعلان کیا تھا میں نے۔ مختصر تقریر ہوگی لیکن بہت توجہ سے آپ سنیں، تھوڑا اور قریب آ جائیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل انجام دیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ انہیں روئے زمین پر اپنا نمائندہ خلیفہ مقرر کرے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ میں پہلے اپنا نمائندہ خلیفہ بنا چکا ہوں۔ خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اور میں ان کے خوف کو امن سے بدل دوں گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور وہ میری عبادت کرتے رہے، کسی کو میرا شریک نہ قرار دیں۔ اگر وہ شریک قرار دیں گے تو وہ تو فاسق ہوں گے نا۔ آپ دیکھیں معزز سامعین کرام، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اب دیکھیں دو لفظ ہیں، ایمان اس کے بعد عمل۔ کیا ایمان پھر عمل۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات،
ایمان پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ قرآن میں ذکر جو ہے پہلے ایمان کا ہے پھر عمل کا ہے، یعنی پہلے اپنا ایمان درست کر لو۔ یہ کیا بات ہے؟ تو کہا میں نے سنا ہے کہ فلاں مقام کے اوپر فلاں شخص نے تمہارے اوپر پتھر مارا، پتھر کا ٹکڑا مارا جس سے تمہاری پیشانی کے اوپر لگا اور پیشانی سے خون جاری ہو گیا۔ یہ بات سچ ہے؟ کہا بالکل سچ ہے۔ کہا میں تو آیا ہوں بدلہ لینے کے لیے اس سے، چلو چلتے ہیں، قصاص کے لیے میں آیا ہوں، میں بدلہ لوں گا۔ دیکھیں ابو لہب نے کہا کہ میں بدلے کے لیے آیا ہوں، تمہیں اس نے پتھر مارا ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا، میرے ساتھ چلو۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ کیا آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل۔ تو کہا اچھا اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں میری تو پہلے کلمہ پڑھیے، پہلے کلمہ پڑھ لیجئے، پھر میں تیار ہوں، آپ میری مدد کیجئے۔ تو اس نے کہا کہ محمد نہیں میں مدد تو کر سکتا ہوں، مدد تو کر سکتا ہوں، بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، مدد تو میں کر سکتا ہوں لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو رسول اسلام نے کہا جب آپ کلمہ نہیں پڑھ سکتے تو میں مدد بھی لینے کے لیے تیار میں نہیں ہوں، میں تیار نہیں ہوں۔ یعنی رسول اسلام دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ نہ پڑھے اور میری وقتی بھی مدد کرنا چاہے تو میں مدد لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو پھر وہ ابو طالب، صلوات پڑھے بر محمد والے۔ اب دیکھیں جو وقتی مدد کو لینے کے لیے تیار نہیں، ٹھوکر مار رہا ہے، جو اللہ کا حبیب پہلے ایمان، پہلے کلمہ، پہلے کلمہ پڑھیے پھر میری نصرت کیجئے۔ خدا کی قسم وقتی مدد جب بغیر کلمہ پڑھے ہوئے کسی سے لینے کے لیے محمد تیار نہیں تو وہ ابو طالب جو برسوں محمد کی مدد کرتے رہے، اب کہتے رہو کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور آخر میں تو حضور نے کہا چچا کان میں ہی کہہ دیجئے۔ کیا خدا کی کیا! اب آپ دیکھیے کس طرح بغض ہے جناب ابو طالب سے، جبکہ جانتے ہیں بھئی شیب ابو طالب میں، شیب میں جب زندگی گزار رہے تھے نا، سوشل بائیکاٹ ہو چکا تھا، سوشل بائیکاٹ رسول اسلام کا ہو چکا تھا۔ تو رسول اسلام نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ چچا اب آپ دیکھیں یہ ہے کردار ابو طالب، یہ ہے کردار ابو طالب، یہ ہے اللہ کے نبی کی معرفت۔ اللہ اکبر! جناب ابو طالب سے رسول اسلام نے فرمایا کہ چچا جا کے کہہ دیجئے قریش والوں سے کہ وہ جو معاہدہ ہوا تھا، معاہدہ جو ہوا تھا ان کے اور ہمارے درمیان، اور وہ جو کعبے میں رکھا ہے معاہدہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اسے دیمک چاٹ گئی، دیمک نے اس معاہدے کو چاٹ لیا۔ اب آپ دیکھیں دیمک نے چاٹ لیا اور سوائے لفظ اللہ کے، سوائے لفظ اللہ کے کچھ بچا نہیں ہے، کچھ بچا نہیں ہے، جائیے کہہ دیجئے۔ اب آپ سنیں رسول اسلام نے جیسے ہی یہ کہا تھا ویسے ہی جناب ابو طالب کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے بھتیجے، میرے بھتیجے کعبہ بہت دور ہے، ہم یہاں ہیں، تمہیں کیسے پتا چلا کہ معاہدے کو دیمک چھاٹ گئے اور سوائے لفظ اللہ کے
کچھ نہیں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ لیکن ابو طالب جانتے تھے کہ میرا بھتیجا بغیر وحی کے گفتگو نہیں کرتا، جانتے تھے وہ، کچھ نہیں کہا۔ پہنچے کعبے کے قریب اور آواز دی، قریش والو، وہ جو میرے بھتیجے نے تم سے معاہدہ کیا تھا اور جو کعبے میں رکھا ہوا ہے، میرے بھتیجے نے کہا کہ اس معاہدے کو دیمک چھاٹ گئی، لیکن سنو، میرے بھتیجے نے کہا سوائے لفظ اللہ کے، اللہ کے کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں بچا۔ اچھا کہا تو اتنا ہی تھا کہ جا کے کہہ دیجئے۔ اب ابو طالب اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ سنو، اگر یہ، بھائی پوری توجہ سنو، میرے بھتیجے نے جب کہا سچ کہا، میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یعنی کہ ابو طالب رسول اسلام کی پوری زندگی کے اوپر مہر لگا رہے ہیں کہ اگر میرے بھتیجے نے کہا کہ اللہ ایک، ہائے ہائے ہائے، تو سچ کہا، اگر اس نے کہا اللہ عادل تو سچ کہا، اگر اس نے کہا میں اللہ کا نبی، ہائے ہائے ہائے، سچ کہا۔ اگر بھائی یہ مہر لگا رہے ہیں پوری زندگی، میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی نہیں جھوٹ بولا، پوری زندگی کی گفتگو پر ابو طالب مہر لگا رہے ہیں۔ جا کے دیکھ لو۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ بھتیجے کو، یہ کتنا بڑا رسک ہے۔ ابو طالب نے تو کعبے کے اندر دیکھا بھی نہیں، میں کیا، محمد نے کہا، بھتیجے نے کہا، اور یہ آواز دے کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو جا کے۔ یہ کتنا بڑا رسک ہے۔ جو ابو طالب محمد کو محمد کے بستر سے اٹھا کر اپنے بیٹے کے بستر پہ رات آدھی رات گئے سلاتے تھے، اور بیٹے کو اٹھا کے محمد کے بستر پر، تاکہ اگر حملہ ہو تو میرا بیٹا شہید ہو، میرا بھتیجا محمد بچ جائے۔ جو اپنے بیٹے کو نچھاور کرتا ہو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ بھائی اتنی بڑی بات کیسے کہے گا وہ؟ جاؤ دیکھ لو، خدا کی قسم یاد رکھیے گا، جسے بھائی پوری توجہ سے ایمان برسالت نہیں ہوگا وہ اتنی بڑی بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ ایمان، پہلے ایمان دیکھیے، آپ یاد رکھیے بھائی، ابو لہب، ابو جہل، یہ تو بالکل گھر کی دیوار کے اس طرف رہتے تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ پڑوس میں بالکل۔ یہ بتائیے کہ محمد کے پہلو میں رہنے سے کیا وہ مومن ہو گیا؟ وہ تو ابو لہب ہی رہا، وہ ابو جہل ہی رہا۔ بتائیے با ایمان ہوا؟ نہیں نا۔ تو پتہ چلا کہ قریب بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ معرفت، ہائے ہائے، پھر بات وہی آ گئی، جب علم ہوگا تبھی معرفت ہوگی۔ ہائے 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 ہائے۔ بھائی دیکھیے معزز سامعین کرام، جنگ احد، بہت توجہ سے سنیں، جنگ، دیکھیے معرفت، نبی کی معرفت، ایمان کی دولت کسے کہتے ہیں؟ جنگ احد بہت عظیم جنگ ہے نا بھائی؟ یہ وہ جنگ ہے جس میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ جنگ احد میں ہی ایک پتھر رسول اسلام کے دندان مبارک پہ لگا تھا، ہے نا؟ اور بڑی عظیم جنگ ہے۔ اسی جنگ میں ایک جلیل القدر صحابی ابو دجانہ، کیا خدا کی قسم بھائی دیکھیے، میں بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کے ذہن عالیہ کو کسی منزل پر لے جا رہا ہوں۔ جلیل القدر صحابی ہیں ابو دجانہ،
जंग बड़ी अजीम हुई। मौला कायनात हिफाजत कर रहे हैं और रसूल इस्लाम की मुहाफिज, और अबू दुजाना जंग कर रहे हैं, और असहाब मैदान छोड़कर, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो भाई सहाबी हैं, वो जंग का मुआयना करने के लिए, जंग का मुआयना करने के लिए पहाड़ की बुलंदी पे चले गए। हाय हाय हाय। अब वो इधर जलीलुल कद्र सहाबी जंग कर रहे हैं। अब आप देखिए, जंग कर रहे हैं, इतने में अबू दुजाना की तलवार टूट गई। तलवार टूट गई। भाई पूरी तवज्जो, नबूवत की मारिफत किसे कहते हैं देखें, ईमान बिर रसालत किसे कहते हैं जरा मुलाहिजा फरमाइए। ये चचा हो के नहीं जान सका कि नबूवत क्या है। हाय हाय। भाई ये तलवार चलाते चलाते तलवार टूट गई। अबू दुजाना रसूल इस्लाम की खिदमत में आ गए। जंग का मैदान है, खिदमत में आए। जबकि अबू दुजाना जानते थे कि नबी ने कभी तलवार उठाई नहीं, नबी के पास तलवार है नहीं, फिर भी पहुंचे। और पहुंचने के बाद कहा भाई पूरी तवज्जो मेरे नौजवानों, अजीब मोड़ पे मैं आ गया। अबू दुजाना पहुंचे। पहुंचने के बाद कहा या रसूलल्लाह, रसूल इस्लाम ने कहा अबू दुजाना क्या बात है? कहा या रसूलल्लाह मेरी तलवार टूट गई, मेरी तलवार टूट गई, टूट गई, मेरी तलवार टूट गई। यानी अबू दुजाना चाहते थे कि तलवार टूट गई तो नबी से ले ले, जबकि जानते थे कि मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में कभी तलवार उठाई नहीं, लेकिन फिर भी गए। मैं कहूंगा अबू दुजाना क्यों गए? कहा नबी है, मैं जानता हूं कोई ना कोई तो इंतजाम करेंगे। अब नबी ने, अल्लाह के नबी ने एक शाख उठाई, टहनी उठाई, और उठाने के बाद कहा अबू दुजाना ये तलवार लो। हाय हाय हाय। मैं क्या तलवार, क्या कहा? टहनी उठाई, टहनी, और टहनी उठाने के बाद क्या? अबू दुजाना तलवार लो। अबू दुजाना देख रहे हैं कि टहनी है, तलवार नहीं है। हाय हाय हाय। तलवार नहीं है, ये टहनी है। लेकिन सहाबी ये जान रहा है कि ये नबी है। अगर ये टहनी को तलवार कह रहे तो तलवार होगी। अगर नबी टहनी को तलवार कह रहे हैं, हाय हाय हाय, जैसे ही अबू दुजाना के हाथ में ये टहनी आई तलवार बन गई। हाय हाय, तलवार बन गई, तलवार। भाई अबू दुजाना जानते थे कि अगर मोहम्मद सादिक सिर्फ सादिक होते तो टहनी रहती, लेकिन ये सिद्दीक है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाल सल्ले अला मोहम्मद। बाबा से बुलंद कीजिए। आप देखें क्या खुदा की कसम, अबू दुजाना सहाबी जानता था कि ये सिर्फ, हाय हाय हाय, ये सिद्दीक है, सिद्दीक। अगर सादिक होते तो टहनी को टहनी कहते और वो टहनी ही रहती। सिद्दीक उसे कहते हैं कि अगर वो टहनी को तलवार कह दे तो फिर टहनी को तलवार
اچھا ابو دجانہ گئے، جنگ کرتے رہے اور شہید ہوئے۔ اب ادھر، اب آپ دیکھیں، اب ادھر مولا کائنات جنگ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے مولا کے چاہنے والوں، بس گفتگو بہت مختصر ہے، بہت توجہ سے سنیں۔ ادھر جنگ مولا کائنات کر رہے ہیں، عظیم جنگ ہو رہی ہے۔ اتنے میں مولا کائنات کی تلوار ٹوٹ گئی۔ ہائے ہائے ہائے، مولا کائنات کی تلوار ٹوٹ گئی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا ابھی ابو دجانہ کی تلوار ٹوٹی تھی، ہائے ہائے، تو وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے، آپ بھی جائیے، گئے، علی بھی گئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، یا نبی اللہ، علی آ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ تو جس طرح آپ نے ٹہنی دی تھی ابو دجانہ کو اور وہ تلوار بن گئی، تو آپ کے پاس تو تلوار ہے نہیں، ہائے ہائے، تو پھر کھجور کی ٹہنی اٹھائیے اور علی کو دے دیجئے، ہائے ہائے، تلوار بن جائے گی۔ نبی شاید یہ کہے کہ دیکھو دیکھو، اگر سپاہی یہاں کہے تو تلوار یہاں کی، اگر سپاہی یہاں کہے تو تلوار بھی یہی کی ہوگی، لیکن اگر سپاہی وہاں کہے تو پھر ذوالفقار آئے گی۔ آپ دیکھیں، آپ دیکھیں، کیا خدا کی قسم، یہ سپاہی یہاں کا نہیں ہے، ذوالفقار جبریل لے کر چلے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نور کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے جبریل، نور کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے، ذوالفقار ہاتھوں میں لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ہائے ہائے، چلے آ رہے ہیں، نور کی کرسی پہ بیٹھے، نور کی کرسی پہ۔ میں اتنا کہوں گا، جبریل قرآن کی آیتیں لے کر آئے، کرسی پہ بیٹھ کے نہیں آئے، کرسی پہ بیٹھ کے نہیں آئے، سورے لے کر آئے، کرسی پہ بیٹھ۔ آج کیا بات ہے، شاید جبریل یہ کہے چونکہ آج علی کا قصیدہ پڑھنا ہے، علی کے قصیدے کے لیے منبر کا ہونا ضروری ہے، منبر کا ہونا ضروری ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ہے ایمان بالرسالت، یہ ہے ایمان بالرسالت، یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ ہے ایمان کی قوت، یہ ہے خدا کی قسم ایمان پھر عمل۔ جب ایمان ہی نہیں ہوگا، اب لوگ تقریر کرتے رہتے ہیں کہ ان کا عمل درست نہیں تھا۔ ارے بھائی درست کیسے ہوتا جب ایمان ہی نہیں تھا، ایمان ہی نہیں تھا۔ ذرا اگر ایمان کسے کہتے ہیں، اگر یہ جاننا ہے تو اصحاب علی کے پاس آؤ، اصحاب حسین کے پاس آؤ، اور اگر ایمان اور اطاعت کسے کہتے ہیں، اگر یہ جاننا ہے تو ابو الفضل عباس کے پاس آؤ۔
اللہ اکبر. دیکھیے معزز سامعین کرام، علی کے سارے بیٹے شجاع، بہادر، سارے فرزند، امام حسن، امام حسین، محمد حنفی، اللہ اکبر، ان کی شجاعت، ان کی تو ایسی شجاعت تھی کہ عرب اپنے تلواروں پر ان کے نام کو بھی کندہ کرتے تھے، اتنے بہادر تھے محمد حنفیہ. آپ دیکھیے سارے بیٹے اسلام کے محافظ ہیں. جیسے علی بہادر، ویسے ہی علی کے بیٹے بہادر. وہ جنگ جمل میں جب اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو بھیجا ہے، اور وہ جو آپ نے نہج البلاغہ میں بھی مولا کی وصیت آپ نے وہ سنی ہو، دیکھی ہوگی کہ امام نے فرمایا محمد یہ علم لو، جاؤ دیکھو اپنے سر کو اللہ کے حوالے کرو، سب کے آخری سر پہ تمہاری نگاہ ہونی چاہیے، آخری سر پہ. ہائے ہائے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے لیکن تمہارے قدم. اور محمد حنفیہ گئے اور انہوں نے جنگ کی، آئے شہد کا شربت پلایا، قبا کی ہوا اپنے بیٹے کو دی، کہا جاؤ میرے لال. پھر محمد حنفیہ گئے، پھر جنگ کی، پھر آئے، پھر جنگ کی. اس کے بعد تیسری مرتبہ محمد حنفیہ نے کہا کہ بابا اگر میرے بڑے بھائی حسن و حسین اس بار چلے جائیں، تو امام نے فرمایا محمد حنفیہ اپنے ماں کے دودھ کی تاثیر دکھا دی، یہی تاثیر ہے تمہاری ماں کے دودھ کی. بس جیسے ہی کہا تمہاری ماں کے دودھ کا اثر یہی ہے، بس اب جو محمد حنفیہ گئے تو جنگ جمل کو فتح کر لیا. ایسے ایسے بہادر بیٹے موجود ہیں. اس کے بعد مولا کائنات دعا کر رہے ہیں پروردگار ایک بہادر فرزند عطا فرما دے. اللہ اکبر. اب اسی سے جناب ابو الفضل عباس کی منزلت کا اور عظمت کا اندازہ لگائیں کہ امام حسن، امام حسین، محمد حنفیہ جیسے بیٹے موجود ہیں بہادر، اور اس کے بعد بھی اس کے باوجود امام کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ایک ایسا بہادر فرزند عطا فرما دے جو کربلا کے میدان میں میرے حسین پر اپنی جان قربان کر دے. عزادارو، رونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آج یہ 8 محرم کی مجلس ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 8 محرم پوری کائنات میں ام البنین کو پرسہ دیا جا رہا ہے ان کے فرزند کا. عزادارو، ابو الفضل عباس، آپ نے دیکھا کہ اتنے بہادر فرزند موجود ہیں، امام حسن جیسے بہادر، امام حسین جیسے بہادر، محمد حنفیہ جیسے بہادر، اور اس کے بعد امام فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، پروردگار بہادر فرزند. آپ جانتے ہیں عزادارو، کربلا کی تیاری کتنی پہلے سے کی جا رہی ہے. کربلا کا واقعہ ایک دم سے وجود میں نہیں آیا، اس کی پوری تیاری ہو رہی ہے. میں کیا بیان کروں. اپنے بڑے بھائی کی خدمت میں آئے، جناب عقیل کھڑے ہو گئے، یا علی آپ اتنی رات گئے؟ کہا میں بحیثیت امام نہیں آیا ہوں، آپ میرے بڑے بھائی تشریف رکھے. کہا یا علی اتنی رات گئے، خیریت؟ کہا میں نے یہ سوچا کہ عرب کے خاندان کا علم رکھتے ہیں آپ
مجھے یہ بتائیں کہ کوئی معزز محترم عرب کا خاندان جو بہادر ہو. تو جناب عقیل نے فرمایا بات کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں، پہلی مرتبہ اپنے بھائی عقیل سے بتا رہے ہیں کہ بھیا عقیل، ایک بہادر خاندان کی میں بہادر لڑکی سے عقد کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے جو بہادر فرزند ہو وہ کربلا میں میرے حسین پہ کعبہ ہے. اللہ اکبر. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. اب آپ دیکھیں جناب عقیل نے فرمایا یا علی میں غور کر کے بتاتا ہوں. دوسرے دن بتایا یہ بہت ہی بہادر خاندان تھا جو خیموں کی شکل میں جگہ جگہ پورا قبیلہ چلا کرتا تھا. بہت ہی معزز محترم بہادر. مجلس تمام ہو رہی ہے لیکن عزادارو جس وقت مولا کائنات نے فرمایا کہ بھیا عقیل آپ رشتہ لے کر جائیں، آپ جانتے ہیں عزادارو عظمت ابو الفضل عباس جس وقت جناب عقیل چلے ہیں خیمے کے باہر سردار اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہے. اتنے میں دیکھا، اس نے کہا کون؟ کہا میں ابو طالب کا بڑا بیٹا عقیل. گھوڑے سے کود پڑا. ابو طالب کا عامر العرب کا بیٹا. ہاتھوں کو چھوڑ کر قریب آیا. حکم فرمائے میرے آقا. خیمے میں لے گیا، خاطر کی. اس کے بعد کہتا ہے ابو طالب کا بیٹا. حکم فرمائے. جناب عقیل فرماتے ہیں کہ تو میرے خاندان سے واقف ہے نا؟ اللہ اکبر. جیسے ہی جناب عقیل نے کہا تم میرے خاندان سے واقف ہونا، اس نے کہا کائنات میں کون ایسا ہے جو آپ کے خاندان کو نہیں جانتا، اس کی عظمت کو نہیں جانتا. لیکن بات کیا ہے؟ کہا کہ میں تمہارے خاندان میں، تمہارے گھر میں رشتہ چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ کس کا رشتہ؟ اس لیے کہ اس کے ہاں تو شہزادوں کے رشتے آتے رہتے تھے. پوچھتا ہے کس کا رشتہ؟ تو جناب عقیل نے فرمایا میں اپنے چھوٹے بھائی علی کا رشتہ لے کر آیا. بس کھڑا ہو گیا. کہا علی کا رشتہ اور ہمارے یہاں، ہمارے یہاں اور علی کا رشتہ؟ کہا ہاں میں علی کا رشتہ لے کر آیا ہوں. عزادارو اس نے کہا، سردار کہنے لگا میری اکلوتی بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی، نام فاطمہ تھا، بعد میں ام البنین نام پڑا. میری اکلوتی بیٹی ہے، نام فاطمہ ہے، وہ حاضر ہے. تو جناب عقیل نے کہا نہیں، اسلامی قانون یہی ہے، اسلام کہتا ہے کہ پہلے بچی سے اجازت لی جائے. دیکھیں مجلس تمام ہو رہی ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے، میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا، اجازت لی جائے. دوڑا ہوا پہنچا خیمے میں، اپنی زوجہ سے کہا کہ رے آج تو قسمت یاور ہو گئی. کہا بات کیا ہے؟ کہا رشتہ آیا ہے. تو اس نے کہا کہ رشتے تو میرے یہاں شہزادوں کے آتے رہتے تھے لیکن آج تک تم اتنا خوش نہیں ہوئے، بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے یہاں رشتہ جو آیا ہے وہ علی کا رشتہ آیا ہے. بس زوجہ نے کہا ارے کیا کہہ رہے، وہ محمد کے داماد. اس نے کہا ان کے بڑے بھائی آئے ہیں. بس عزاداروں مجلس تمام ہو رہی ہے. اس نے کہا کہہ دیجئے کہ بیٹی ہماری حاضر، اکلوتی بیٹی ہے. تو اس نے کہا نہیں، انہوں نے کہا ہے مجلس میری ماں بہنوں بہت روئیں گے آپ، میرے بھائیوں یہ عجیب منظر ہے، کہہ دیجئے کہ بچی ہماری اکلوتی بیٹی ہے وہ حاضر ہے. کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ بچی سے اجازت لی جائے. بس سہیلیاں بلائی گئی. جب سہیلیاں آ گئیں تو پہنچی، نام فاطمہ ہے، بعد میں ام البنین پڑھا. اور پہنچنے کے بعد کہا فاطمہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تمہارا رشتہ آیا ہے، تمہارا رشتہ آیا ہے. تو بس بی بی نے ایک ہی جملہ کہا کہ اس کا اختیار تو میرے ماں باپ کو ہے، لیکن میری ماں سے اتنا جا کے بتا دینا کہ رات میں نے خواب دیکھا
کہ ایک بیوی آئی ہیں، انہوں نے دلہن بنایا اور پیار کیا اور کہا تجھے مبارک ہو، تو میرے بیٹوں کی ماں بننے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو، میں تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا، بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ادھر آنکھ ہوا، 1 سال گزرے، اللہ نے ایک فرزند عطا فرمایا۔ مولا کائنات مسجد میں گھر آئے، اب آپ دیکھیں، اب جو فرزند کو دیکھا تو مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو تھے، اور کہا ام البنین مجھے اسی بچے کا انتظار تھا، اسی بچے کا انتظار تھا، لاؤ میری گود میں دے دو۔ تو جناب ام البنین نے فرمایا اے میرے مولا، لیکن اس بچے نے آنکھ نہیں کھولی ہے، آنکھ نہیں کھولی ہے۔ علی نے گود میں لیا، کہا میں جانتا ہوں اس نے آنکھ کیوں نہیں کھولی ہے۔ آواز دی حسین۔ جیسے ہی امام حسین آئے ویسے ہی تاریخ کا فقرہ مختلف ہے کہ ہمت کے بچہ حسین کی طرف آیا، حسین نے جیسے ہی ہاتھ پھیلائے بچہ ہمک کر آیا، بچے نے آنکھ کھولی۔ اللہ اکبر۔ جناب مولا کائنات نے فرمایا، ام المنین رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ ایک بہادر بچے کی علی تم دعا کرو گے، اس کا نام عباس رکھنا۔ عباس، سب عباس کے قریب تھے، لیکن زینب کونے میں کھڑی تھی، لیکن جیسے ہی آواز پہنچی عباس، بس زینب دوڑتی ہوئی آئی اور کہا بابا یہی عباس ہے، یہی عباس ہے۔ ہاں بیٹی یہی عباس۔ کہا میری گود میں دیجئے، گود میں لیا، کونے میں گئی، کان میں کچھ کہنے لگی، بس مولا نے فرمایا اے زینب تم نے کیا کہہ دیا کان میں؟ کہا بابا اماں کی وصیت تھی جو میں نے پہنچا دی۔ کہا کون سی وصیت؟ کہا وقت ریلت اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارا ایک بہادر بھائی آئے گا، اس کا نام عباس ہوگا، اے زینب کہہ دینا اماں نے تجھے سلام کہا ہے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، خدا کی قسم، باپ نے دعا مانگا تھا، دعائیں کی تھی بابا نے کہ بہادر فرزند عطا فرما دے مالک جو کربلا میں میرے حسین پہ کام آئے۔ مجلس تمام ہو گئی۔ عزادارو، عباس سب سے سخت اگر امتحان سے کوئی گزرا ہے، امتحان کی منزلوں سے، اور سخت امتحان ہے اگر کسی کا، تو جناب ابو الفضل عباس کا۔ تو فکر ہے، جی چاہتا ہے کہ اور میں مصائب کے پڑھوں۔ اب دن ہی کتنے بچے ہیں، اب جن مجالس میں آپ جائیے، آپ کوشش یہ کیجئے کہ شہزادی فاطمہ کے رومال میں آپ کے آنسو پہنچ جائے۔ شہزادی فرش عزا پر آ چکی ہے، اسی لیے تو شہزادی نے، ذاکر نے جب مجلس پڑھی تو جناب فاطمہ ذاکر کے خواب میں آئیں اور انہوں نے فرمایا کہ اے ذاکر تو میرے بچے کا مصائب نہیں پڑھتا، میرے بیٹے کا مصائب نہیں پڑھتا۔ تو ذاکر کہنے لگا کہ شہزادی کوئی ایسی مجلس نہیں ہے جس میں مصائب آپ کے بیٹے کا میں نے پڑھو، ہر مجلس میں میں آپ کے فرزند امام حسین کا مصائب پڑھتا ہوں۔ بس شہزادی نے فرمایا اے ذاکر تو سمجھتا ہے کہ صرف میرا بیٹا حسین ہے؟ ارے میرا بیٹا عباس بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو، سب سے سخت امتحان جناب ابو الفضل عباس کا ہے۔ دعا مانگی تھی کہ کربلا میں کام آئے۔ اللہ اکبر، شجاعت کا وارث۔ لیکن امتحان کتنا سخت ہے۔ امام حسن کا جنازہ چلا ہے نا، تیر آئے جب جنازے میں، عباس نے بار بار چاہا کہ تلوار نکالے، لیکن حسین نے اجازت نہیں دی۔ ام البنین نے تو سوال کیا، جب پلٹ کے جنازہ آیا تو کہا عباس میں نے اسی دن کے لیے پالا کہ شہزادی فاطمہ کے فرزند کے جنازے میں تیر آئے اور تم دیکھتے۔ کہا اماں آقا نے اجازت نہیں دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کربلا یہ قافلہ پہنچا،
نہر سے خیمے عباس نے آقا کے حکم سے ہٹائے. اب آپ دیکھیں عباس جیسا بہادر اطاعت کے کس منزل میں ہے. اللہ اکبر. وہ وقت بھی آیا، مجلس تمام ہو گئی، وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب ابو الفضل العباس اجازت کے لیے آئے ہیں مرنے کی، تو امام نے ایک فقرہ کہا، عباس تم لشکر کے علمبردار ہو، میں کیسے اجازت دے دوں؟ بس قیامت آ گئی. جناب ابو الفضل العباس نے داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، پیچھے کہا آقا اب وہ لشکر کہاں ہے؟ اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علم؟ اللہ اکبر. عزادارو، امام کے کانوں میں، جناب ابو الفضل العباس کے کانوں میں صدا آئی، الاتاش الاتاش الاتاش. بس کہ عباس اگر اجازت ہی چاہتے ہو تو میں حسین تم سے کہہ رہا ہوں، بچے پیاسے ہیں. الاتش کی آواز، تم یہ مشکیزہ بھر لو. اگر حسین لانے کے لیے پانی کہتے تو پھر نہر فرات خیمے تک آتی، لیکن کہا کہ یہ مشک لو، اس میں پانی بھر لو. عزادارو، یہی وجہ ہے کہ جب مشک عباس بھرنے لگے اور انگلیاں پانی سے تر ہو گئی تو ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، پروردگار میرے آقا کے بچے پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے اور میری انگلیاں پانی سے تر ہو گئی، لہذا جب حسین کا سامنا ہو آقا کا تو میرے ہاتھ سلامت نہ رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس عزادارو، ادھر بچے کھڑے ہیں، سکینہ خالی کوزے لیے، دیکھو چچا میرا آ رہا ہوگا، چچا آ رہا ہوگا، پانی لینے کے لیے گیا. مگر عزادارو، جناب زینب فرماتی ہے، بھیا میں دیکھ رہی ہوں کہ علم داہنی طرف جھک گیا. پھر کہتی ہے، اے بھیا میں دیکھ رہی ہوں علم بائیں طرف جھکا. پھر کچھ دیر کے بعد کہتی ہے، اے بھیا اب علم نظر نہیں آتا. حسین نے کہا، زینب دیکھ تو میں بھی رہا ہوں لیکن میری کمر ٹوٹ گئی. عزادارو، حسین پہنچے، اب میں نہیں پڑھ سکتا، مجھ میں طاقت نہیں ہے. لیکن حسین علم کو لے کر جب خیمے کی طرف چلے تو سکینہ نے بچوں سے کہا، دیکھو وہ چچا آ رہا ہے، وہ علم نظر آ رہا ہے، میرا چچا پانی لے کر آیا. اب جو سکینہ نے دیکھا چچا کے ہاتھ میں علم نہیں ہے، بابا کے، بس خالی کوزے کو زمین پر پھینکا. ارے میرا چچا بابا کہاں گیا؟ اے عزادارو، حسین علم کو لے کر خیمے میں آیا. کہا زینب یہ علم لو، اب علم کی ضرورت نہیں، اس کے پھٹکے کو کھولو، اس کے پنجے کو اتار دو، میرا علمدار نہیں رہا. عزادارو، بس زینب نے ایک فکر کہا، بیویوں میرے قریب آؤ، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جب تک میرا عباس ہے کسی کے سر سے چادر نہیں چھنے گی، لیکن میں نے جس کے بھروسے پہ وعدہ کیا تھا وہ عباس نہیں رہا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بہرحال اس مختصر سی ادا کو قبول فرما لے.